اور اس کلام کو اپنے لیے ابھی سے تیار ہو جائے لینے کے لیے، جو نوش کرتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر وہ کلام رچ بس جائے۔ میری درخواست ہے اور شاید صاحب سے کہ وہ آئیں اور کلام مقدس کی دعا میں رہنمائی کریں۔ خدائے قادر مطلق باپ، ہم تیری حضوری میں حاضر ہیں تاکہ ہم تیری آواز کو سنیں، تیرے کلام کو سنیں۔ یہوہ پاک خدا، تیرا کلام جو بحالی لاتا، انقلاب لاتا، ہر طرح کے بندنوں چوہوں کو توڑتا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے، تیرے منہ کی باتوں کے لیے، تیرے بندہ کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے، جو کلام کی باتیں ہم تک بیان کرنے والا ہے۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یہوہ پاک خدا، حاضر جماعت پر تیرا ہاتھ مانگتا، جتنی دیر تیرا کلام ہوتا تیری حضوری اس جگہ پر ٹھہری رہے۔ شریر کے منصوبے جو آج کے کلام کے خلاف ہیں، ان منصوبوں کو یسوع نام سے کینسل کرتا، اور یہوہ پاک خدا ہمیں قبول کرنے کا فضل بخشنا، تیرے جلالی اور بابرکت نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آئیے خدا کے بندہ کو زوردار تالیوں سے ویلکم کرتے ہوئے شکریہ۔ نوجوانی کی عمر میں خدا نے لیا ہے تاکہ یہ اس کام کو کر سکے جو خدا نے سونپا ہے۔ جی، خداوند کا بہت شکر ہے کہ خداوند نے آج موقع دیا کہ خدا کے لوگوں کے اندر اور خدا کے خادم کے ساتھ مل کر ہم پرستش کر سکیں، پھر خدا کی خدمت کر سکیں۔ تو شکر گزار ہے خداوند کی اس بڑے فضل کے لیے۔ تو میرے عزیزو، آج خداوند نے موقع دیا کہ اپنی خدمت کو اور خدا کی کلام کی خدمت کو آپ کے درمیان کر سکوں اور بیان کر سکوں کہ ہم کس ادارے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم کچھ دعائیں سنیں، آج ہم پہلے خدا کے کلام کو سنیں گے، اس کے بعد میں اپنی خدمت کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح ہم خدمت کرتے ہیں۔ آج کا کلام جو ہے جو خداوند نے مجھے بخشا، وہ ہم یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 7 آیت سے ہم اس کی 14 آیت تک پڑھیں گے۔ کوئی بھی بہن یا بھائی جس کے پاس مائک ہے یا اونچی آواز میں پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھنے میں مدد کرے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 7 آیت سے۔ سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی دو، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے، کیونکہ یہودی سامریوں سے کس طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا، خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج کا جو ہمارے لیے انسان کی جو مثال ہے وہ ایک سامری عورت کی ہے، اور یسوع مسیح جو ہے وہ اس سامری عورت سے مخاطب ہوتا ہے، اس سے بات کرتا ہے۔ یہ 2 لوگوں کے اندر یسوع مسیح اور اس عورت کے اندر مکالمہ ہے، بات چیت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے حوالے کے اندر دیکھیں، اس سے پہلے شروع کے اوپر جب یسوع مسیح جو ہے وہ یہودیہ کو چھوڑ کر اس نے گلیل کی طرف جانا تھا، تو یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اسے سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا، اور آج خدا کا جو مقصد تھا اس سامری عورت کو نجات دینا تھا۔ خدا کا جو مقصد تھا اس سامری عورت کو ہمیشہ کی زندگی دینا تھا، جو کہ اسے صرف یسوع مسیح کے اندر مل سکتی ہے۔ یسوع مسیح جو ہے اس ایک روح کے لیے اپنے سفر کو بڑھاتا ہے، اور اس ایک روح کو جو سامری عورت تھی اس کی جان، اس کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی بخشنے کے لیے اپنے سفر کو بڑھاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سامری پہلے کون ہوتے ہیں؟ تو سامری وہ یہودی تھے جنہوں نے غیر قوموں کے اندر اپنے رشتہ دار بنائے،
शादियां की और अपनी नस्ल को खराब किया, खुदा को छोड़ा, तो वो लोग जो थे वो सामरी कहलाते थे। और जो यहूदी लोग थे वो इन लोगों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते थे, और वो जो यहूदी थे वो इनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। और जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह जो खुद एक यहूदी कौम से था, और हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह जो है एक उस औरत को पहले तो अपने कल्चर के मुताबिक जो यहूदी रखते हैं कि वो किसी सामरी औरत से बात नहीं करते। पहले यीशु मसीह अपने कल्चर को, अपनी उस जो रस्म को तोड़ते हैं, बल्कि वो इस सामरी औरत के पास आकर उससे बात करते हैं। और मेरे से तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये औरत है इसका किरदार हमें बाइबल के अंदर अच्छा नजर नहीं आता, बल्कि इस औरत का जो किरदार है वो दागदार है। और हम इस औरत के बारे में ये भी पढ़ते हैं कि ये औरत जो है वो गुनाह के अंदर ज़िंदगी बसर करती है, लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपनी तमाम रस्म और रवायत को, अपने उस यहूदी कल्चर को, उस रस्म को तोड़ते हैं और इस औरत के साथ बात करते हैं। और यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है वो सुखार के इलाका के अंदर आते हैं और वहाँ पर एक कुआं होता है। और ये जो कुआं होता है यहाँ पर जो है यहूदी और सामरी जो है वो पानी भरते हैं। और मेरे से तो तारीख बताती है